رب نے اس کو دل و دماغ دیا، تفکر دیا، تدبر دیا، سوچنے کی صلاحیت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی۔ وہ مسلم ہے یا کافر؟ رب نے اس انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار اور پانچویں قسم کائنات کی سب سے بڑی قسم لقد خلقنا، مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم، خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے، سب سے خوبصورت۔ وہ کافر ہے تب، وہ مسلم ہے تب، ایسی مخلوق رب نے کوئی نہیں بنائی جیسا مخلوق رب نے انسان کو بنایا، سیدھا بنایا۔ ہر جانور اڑا ہوا ہے، ہر جانور کا منہ نیچے ہے، ہر جانور کو رب نے اس کا منہ نیچے رکھا ہے، ہم دیکھ لیں۔ پھر انسان کی جو تخلیق اور ڈھانچہ ہے اور رب نے جو انسان کی شناخت بنائی ہے وہ کائنات کی کسی مخلوق کی نہیں بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا خوبصورت انسان، اس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ یہ خوبصورت وجود میرے سامنے جھکے۔ کتنا بد نصیب ہے یہ انسان، یہ کتنا بد نصیب ہے انسان، گھوڑے کے سامنے جھک رہا ہے۔ تجھے رب نے جبرائیل سے زیادہ خوبصورت بنایا، لیکن تو نے اپنی قدر نہیں کی، تو جھکا، تو جانور کے سامنے جھکا، تو جھکا، تو مردوں کے سامنے جھکا، تو جھکا ان کے سامنے جھکا جن کو اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں۔ ایسا خوبصورت انسان کہ رب اس کی تخلیق پہ قسمیں کھائے، لیکن یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ یہ انسان دنیا کی تھوڑی تھوڑی سے مفادات اور چیزوں کے لیے اپنی پیشانی کو اپنے سے بھی گئے گزرے انسان کے سامنے جھکا رہا ہے۔ مردہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے گیا گزرا نہیں ہوتا، جو مردہ ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ ایک عالم ہے، ایک بزرگ ہے، ایک اللہ والا ہے، ایک نبی ہے، ایک بزرگ ہے، اس کائنات کی عظیم تر ہستی ہے، لیکن اگر اس کے اندر سے روح نکل گئی، اگر اس کے اندر سے روح نکل گئی، اب وہ نہ بول سکتا ہے، یہ بولنے والا اس کے سامنے کھڑا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، یہ سننے والا اس کے سامنے کھڑا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے، یہ اٹھنے والا اس کے سامنے کھڑا ہے، نہ وہ اپنا استنجا کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے وجود سے مکھی اور مچھر اڑا سکتا ہے، نہ وہ اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنی روتی ہوئی